بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ یہ ویڈیو بھر کے آنے کرنے کا ایک انتہائی عام مقصد تھا، اور میرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر میں جانے کا ارادہ ہے 10ویں رمضان المبارک کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک، رمضان شریف کی مبارکباد دیتا ہوں، اور آنے والی عید الفطر کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنائے۔ اور میری ہمیشہ دعا ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے لیے اللہ تعالیٰ خاص اپنا کرم فرمائے۔ میں چونکہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اور وہاں پہ میں خصوصاً اس نیت سے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس وطن کو اس مشکلات سے نکال دے، اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس ظلم اور بربریت کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ان کے ساتھ اپنا حساب کرے، جیسے کہ قرآن میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ کبھی بھی روشنی کی طرف نہیں آئیں گے، کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، ان کے دلوں کے اوپر مور لگ چکی ہے، اور وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہیں گے۔ تو پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اس کے بعد اگر وہ ہدایت پانے والوں میں نہیں ہے اللہ کے نزدیک، تو پھر وہ ان کے ساتھ اپنا حساب جو ہے وہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اب تھوڑی سی گزارش یہ ہے میری وطن کے لیے کہ خصوصاً سپریم کورٹ کے لیے میرا میسج ہے، اور وہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی میٹنگ کے بعد اس چیز کے اوپر متفق ہو گئے ہیں، سارے پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی متفق ہو گئے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے اوپر کوئی بھی آنچ آئی، اور اگر یہ حکومت والوں نے اس کی طرف جو ہے وہ کچھ اس کو دبانے کے لیے یا اس کے اوپر قانونی طور پہ اس کو پریشرائز کرنے کے لیے اگر کچھ بھی کیا، تو ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچ کر سپریم کورٹ کے ساتھ اور چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم مطمئن ہیں اس چیز پر، ساری دنیا مطمئن ہے، 92% متفق ہے اس چیز کے اوپر کہ سپریم کورٹ صحیح کام کر رہی ہے، اور اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ صحیح کام کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے کہ انصاف جو ہے وہ جلد از جلد پہنچایا جائے۔ وارننگ دینے کی یا تاریخیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح سے حکم عدولی کرتے ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور انہیں جو ہے اقتدار سے علیحدہ کیا جائے۔ آج پیپلز پارٹی والوں سے میں یہ پوچھتا ہوں، خاص کر شرجیل میمن صاحب سے، جو آج کل بڑے زور و شور پہ آج کل انہوں نے سپر پیٹرول سے بھی زیادہ جو ہے ایویشن ایسا بھرا ہوا ہے جہازوں کی، جس میں جو کیرولین بھرا ہوا ہے کہ جو جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، آج کل وہ بہت زیادہ ہوا میں اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پیپل پارٹی کے انتہائی وفادار ہیں۔ اب وہ کرے بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ انجام دیکھ چکے ہیں اس کا بابر اعوان کا، اور اسی طرح سے اب فیصل رضا عابد کا بھی وہ جو ہے وہ انجام دیکھ چکے ہیں کہ ان کو بھی کس طرح سے مکھی کی وہ بال کی طرح نکال دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ ان کی حمایت میں نہ بولیں گے تو ان کے لیے ان کا بھی یہی اشر ہوگا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے کہ میں تو خود پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی، جس وقت یہ بنی تھی اس وقت میں اس کا ایک رکن تھا، اور ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں بٹو صاحب کے ساتھ مل کر، ہم نے کافی جلسے جلوسوں میں حصہ لیا، پولیس کی ڈانگیں کھائی ہیں۔ ان سے یہ پوچھو کہ تم کہاں سے ابھی اتنے جیلے بن کے ابھر رہے ہو؟ صرف شرجیل میمن صاحب اپنی دولت جو ناجائز طور پہ لوٹی گئی ہے
اور وہ تمام کرپشن جو زرداری اینڈ کو سے لے کر نیچے تک جتنی بھی کرپشن سے یہ مال لوٹا گیا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. 4-5 سالوں میں تو انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا, کچھ ایک چیز بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کی. اور آج جو ہے وہ مازرائی جو ہے ان کی توپوں کا رخ جوڈیشری کی طرف ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کی طرف ہو رہا ہے. لیکن یہ بات آپ یقین جانیے شرجیل میمن صاحب, میری سب ان پاکستان کے بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر یہ میری ٹیپ سن لیں, میری ویڈیو سن لیں, تو یہ شرجیل میمن صاحب تک پہنچا دیں کہ سندھ میں بیٹھ کے برکے نہ ماریں. یہ ملک آپ کی جاگیر نہیں ہے. آپ لوگوں نے اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جو ہسٹری میں نہیں ملتا. دنیا کی اور پاکستان کی تاریخ میں یعنی بیڈ مینجمنٹ, بیڈ گورننس اور سب سے زیادہ ان دا ہسٹری آف پاکستان یہ کرپٹ اور یہ اس نے لوٹا ہے اس ملک کو. اب اگر آپ اس کو اتنی اونچی اونچی آواز کر کے اور دبا کے اینکروں کو بھی اور دوسرے مد مقابل بیٹھنے والوں کو بھی دبا کے اگر یہ بات منوائیں گے تو عوام کم از کم یہ بات نہیں مانے گی, اور آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جیسے اگر آپ نے نظر اٹھا کے سپریم کورٹ کی طرف دیکھا تو آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ آپ یقین کریں کہ آپ کے وہ ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیں کہ پھر وہ یہ پیپلز پارٹی کی داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں. لیکن کون سی پیپلز پارٹی کی؟ جو زرداری اینڈ کو کی پیپلز پارٹی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی نہیں, بے نظیر بھٹو کی نہیں. اور دوسری بات, اگر آپ ہر جگہ یہ کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, جہاں ہر جگہ آپ کہتے ہیں یا سارے سیاستدان میاں برادر بھی یہی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے قانون توڑا اور اس کے لیے کیا سزا ہے. میاں برادران اور شرجیل میمن صاحب دونوں کو مخاطب کر کے میں یہ کہتا ہوں, اور یاد رکھنے والی چیز ہے شرجیل میمن صاحب کہ آپ تاریخ کو بھول رہے ہیں. جس نے قانون بنایا تھا 73 کا آئین, میں کچھ دنوں اس کمیٹی میں بھی بیٹھا تھا جب قانون بن رہا تھا, اور اس کے بعد خود جس نے قانون بنوایا اور تمام پارٹیوں نے اپوزیشن نے اس کو پاس کیا اور متفقہ طور کے اوپر اس ملک میں لاگو ہوا, اس کے فوراً بعد اس کی کئی شکوں کے اوپر کام نہیں کیا گیا, اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اور دوسرا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود ایک سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں, جبکہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی تو اس کے لیے سزائے موت ہوگی, تو وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. نمبر 2, میاں صاحب سے, میاں برادران سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو اس کے ضیاء الحق کی پیداوار ہیں, آپ وہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے اور پنجاب بینک کھولا تھا, اس وجہ سے آپ بھی اس کے پیداوار ہیں. اور آج ہی آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹروں کو پھانسی دی جائے, تو ان لوگوں کو بھی قبر سے نکال کر درختوں کے ساتھ ان کو لٹکایا جائے. اگر اس پہ عمل کرنا ہے تو اس طرح سے کیا جائے, پہلے ان کو سزا دی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل مشرف کو جو ہے وہ سزا دی جائے. میں کسی کی حمایت نہیں کرتا, لیکن اتنا پوچھتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت مارکیٹ میں ڈالر کتنے کا تھا اور آج ڈالر کتنے کا ہے؟ اس وقت مہنگائی کیسی تھی, آج کتنے % زیادہ ہوئی ہے؟ اس چیز کو ذرا سوچیں. اگر میں اس پہ گننا شروع کر دوں تو بڑا لمبا ٹائم ہوگا. کون سی چیز ہے کہ جس میں آپ نے کچھ ڈیلیور کیا ہو عوام کو اور وہ آپ کو یاد رکھیں, آپ کی حکومت کو یاد رکھیں؟ 17ویں ترمیم, 18ویں ترمیم, یہ 19ویں 20ویں, یہ عوام کے پیٹ نہیں ملتی اور نہ ہی ان کے پیٹ میں کچھ جاتا ہے ان ترمیموں سے. یہ اگر فائدہ اور نقصان ہوگا تو آپ لوگوں کو ہوگا.
اور آپ جو ہے یہ نہ سوچیں کہ ہم ہر طرح سے ایک پارٹی ایک گروپ بنا کر بدماشوں کا لوگوں کو دبا کر ہم دوبارہ حکومت لے لیں گے. صدر زرداری صاحب کہتے ہیں خیرپور میں جلسے میں انہوں نے تقریر کی, میں نے سنی, انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ووٹر لسٹوں کے جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بوگس ووٹ نہ پڑے. آپ لوگوں نے خود 2 کروڑ ووٹرز کا نام جعلی طور پہ اندراج کیا ہوا ہے, ابھی تک ہے لسٹوں میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, میرا چیلنج ہے, میں آپ سے آ کر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. شرجیل میمن صاحب, آپ خدا کا خوف کریں, خدا کے لیے اس عوام کا خوف کریں جو روزانہ مر رہے ہیں. آپ خود کراچی کا حالات تو ٹھیک نہیں کر سکتے, کراچی میں رہتے ہوئے بھی بڑھ کے مار رہے ہیں. خود کراچی میں 10 سے 12-15 آدمی روز مر رہے ہیں, بے گناہ مر رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے, اور اس میں حکومت کی سرپرستی ہے, اس میں MQM کی سرپرستی ہے, اور دوسرے گروپوں کی سرپرستی ہے. یہ گورنمنٹ کی اور یہ گورننس کی فیلئر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولے گا مجھ سے آ کر جو آپ پوچھیں, میرے ساتھ مناظرہ کریں ٹی وی کے اوپر, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح سے جواب دیتے ہیں. میں ایک ایک چیز کھول کے چھوڑ دوں گا آپ کے سامنے. ملک میں تو آپ کچھ کر نہیں سکے, آئندہ آنے والے دور میں آپ چاہتے ہیں کہ اگر مجبور کیا گیا تو ہم پھر اس حکومت کے اوپر قبضہ مافیا بن کے بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایک قانون آپ دنیا میں آپ دبا رہے ہیں, ایک قانون یہ ہے, دوسرا قانون جو ہے وہ اللہ کے بھی اوپر ہے, اور وہ اللہ کا قانون جب پکڑ لیتا ہے انسان کو تو وہ چمٹی تو پھر پاؤں کے نیچے آ کر ذرا سے ہل جاتی ہے, وہاں پہ تم ہل نہ سکوگے. یہ ہے زیادتی. آپ لوگوں نے, آپ کی حکومت زرداری اینڈ کو گروپ نے اس کو جو ہے تباہ اور برباد کیا ہے, ہر محکمے کو کیا ہے, حتیٰ کہ PIA کے پارٹس بیچ دیے گئے ہیں. 3 جہازوں کے انجن غائب ہیں. پوچھو PIA والوں سے, کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بیرون ملک بیٹھ کے ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کیا انصاف کر دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کون سا انصاف دیا ہے؟ ایک $60 ملین کے لیے, ایک خط کے لیے, صرف ایک خط, پیس آف پیپر کے لیے آپ اتنا کچھ ملک کے اندر فساد برپا کیا ہوا ہے. ہر آدمی کو آپ نے ذہنی مریض بنایا ہوا ہے, اور آپ لوگ یہاں مزے سے لوٹ رہے ہیں, لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں, مہنگائی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ چھوڑ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر قابل لیڈر ہے, اس ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کر سکتا ہے, وہ صرف جنرل مشرف ہوگا. یہ لوگ جو آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں نا, آپ ان سے خائف ہیں, ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ آ گیا تو حکومت بھی چلا جائے گا. بالکل اس کا کنٹرول بھی رہا ہے. اگر وہ ڈکٹیٹر تھا لیکن سول حکومت وہاں پہ کام کر رہی تھی, وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی تھے, وزیر اعظم بھی تھے, جس طرح سے تھے, لیکن وہ جمہوریت کا ایک جمہوری طریقے سے حکومت چلائی جا رہی تھی. اگر 2-4 غلطیاں اس سے ہوئی ہیں, بالکل ہوئی ہیں اس کے دور حکومت میں, اور میں اس کا جو ہے بالکل اعتراف کرتا ہوں, بلکہ کہتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا ہے, لیکن آن دا ہول اگر دیکھا جائے تو ان کا کنٹرول تھا, ہر طریقے سے کنٹرول تھا. اور اگر اس نے یہ اجازت دی تھی ڈرون حملے کی, تو اس کے دور کو ذرا گنو کہ کتنے ہوئے تھے, اور اس تمہارے دور میں کتنے ڈرون حملے ہوئے. بلکہ یہاں پہ بیرون ملک میں لوگ, غیر ممالک والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں, زرداری نے کہا کہ مجھے پیسہ چاہیے, آپ جو مرضی ہے کرنا ہے تو کر لیں. اور آپ نے ایسے ہی کیا, لوگوں کی جان و مال کا حفاظت نہیں کر سکے. آپ بالکل ناکام ہیں. اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کی غلطی نہ کرنا, غلطی نہ کرنا. شرجیل میمن صاحب, غلطی نہ کرنا, اس کے بھیانک انجام ہوں گے. ملک کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کو تو ہو ہی ہوگا. اور میں یہ گزارش کروں گا جو وکلا کی صدر رہی ہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ سے, کہ آپ کو سینٹ کی طرف لالچ دی گئی ہے,
آپ کو آئندہ آنے والے میں وزیر بنانے کے لیے لالچ دی گئی ہے، آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم، اور اس لیے آپ ان کے کہنے کے اوپر آپ یہ جو کچھ بھی آج عدلیہ کے بارے میں کہہ رہی ہیں یہ غلط کہہ رہی ہیں۔ ارسلان افتخار کی بات اگر کر رہے ہیں تو ان کا وہ بیٹا ہے، وہ ابھی تک اس کو گھر نہیں آنے دیا۔ کیا یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کے ساتھ ایسا ہوا؟ پہلے اس چیز کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے ہزار سوراخ ہیں، چھیک ہیں، ہر جگہ میں آپ کے چھیک ہیں، آپ اپنے چھیکوں کو نہیں دیکھتے، دوسرے کے دو چھیک جو تھوڑی سی غلطی یا کوتاہی کو آپ اتنا بڑا ایشو بنا لیتی ہیں۔ شیم ہے آپ لوگوں کے اوپر، لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے۔ اور میں یہ دعا کروں گا اللہ کے گھر میں جا کر کہ اے پروردگار، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے جو بھی ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اگر نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کر دے، اور ایسا نیست و نابود کر دے جس طرح شاداد کی حکومت کو کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو اس مشکل گھڑی سے نکالے، آمین ثم آمین۔